السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل، ہم سب کے لیے باعث رحمت، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سب کو پکارا جاتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر تلاش کرنے والے، اے خیر کے شائق شوقین، آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر چاہنے والے، اے برے کام کرنے والے، برائی کے طلبگار، اقصر کمی کر دو، رک جاؤ، سٹاپ اٹ۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم سب اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ رمضان میرے لیے ایک یونیک رمضان کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی میں ہم نے کئی رمضان دیکھے ہیں، رمضان ہر سال لوٹ کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں، لیکن آخر وہ کیا بات ہے، وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو ہمیں اس رمضان میں حاصل کرنی، جو ہم نے اب تک حاصل نہیں کی؟ ہم اس رمضان میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے وہ کون سا سب سے اہم ترین گول ہے؟ میرے لیے رمضان کے اعتبار سے وہ کون سی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس پر میں نے کام کرنا ہے پورا رمضان، اور پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز میرے اندر آئی ہے یا نہیں؟ رمضان تو چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہر طرف سے خیر و بھلائی آتی، آپ بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایک خاص چیز کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے مزید قریب ہونا، اللہ کی قربت، تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونا، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونا، تراویح پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا، دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا، ذکر کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے، کچھ بھی میں کروں، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا گول کیا ہو کہ اس کے ذریعے مجھے کیا ملے، کیونکہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے، کوئی صلہ چاہتا ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ گھر سے نکلے، یہاں آنے کے ارادے سے آپ نے اپنی گاڑی انہی سڑکوں پہ ڈالی اور ایک خاص جگہ پر آ کر پہنچے۔ اگر یہ ایڈریس آپ کو معلوم نہ ہوتا تو خواہ آپ 1 گھنٹہ بھر گاڑی چلاتے، آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہ آپ نے راستہ معلوم کیا اور منزل کا پتہ لگا کر وہاں پہنچے۔ ہمیں بھی رمضان میں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے۔ میں آج دورہ قرآن سننے جا رہی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں ذکر کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں کہ کسی کو کھلا سکوں، کسی کا روزہ افطار کرا رہی ہوں، کسی کے لیے سحری بھجوا رہی ہوں، کسی کے لیے راشن کا بندوبست کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کیا چاہتی ہوں؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک ہی چیز ہر وقت ذہن میں گونجتی رہے، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہ ہو، مجھے ہر کام سے اللہ کا قرب چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہے ہوں، سحری کے لیے اٹھے، نیند سے آنکھ نہیں کھل رہی، تھکے ہوئے ہیں رات کے، لمبا قیام کر کے سوئے، اب اٹھا نہیں جا رہا، کیوں اٹھنا ہے؟ کس کے لیے اٹھنا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ اس تکلیف سے، نیند توڑنے سے کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ ہستی سب سے اہم ہے، باقی سب تو اس کی مخلوق ہیں۔ کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ کا اس کی کریشن ہے، کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز آپ کی سونے چاندی کے ڈھیر کریشن ہے اس کی۔ یہ نہیں، ان کا بنانے والا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، اس کی پہچان چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں، جتنا چاہے بھاگیں، کوئی بھی چیز سمیٹیں، جتنی چاہے سمیٹ لیں، لیکن بالآخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔
وہ سب چیزیں رکھی رہیں گی، آپ چلے جائیں گے دنیا سے۔ نہیں، مجھے ختم ہونے والی چیزیں نہیں، ان سے آگے کچھ چاہیے، وہ چاہیے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ حی لا یموت، جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ جاگتا ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ سب غافل ہو جاتے ہیں، وہ لمحے بھر کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں ہوتا۔ مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کی ساری بھاگ دوڑ، سال کے 11 مہینے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کی ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کرے، مثلاً اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، میں دوں گا تمہیں۔ تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھو گا، آپ گہری سے گہری نیند سوئے، لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آ جائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے؟ سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھا ہوں، یہ ناگواری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کچن میں جاتے ہیں، افطاری بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں، میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ سارے کام میرے ہی ذمے، سب آرام کریں اور میں کام کروں۔ اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی، عورت نہ ہوتی۔ اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ۔ کیا سوچ آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی؟ کیا چیز آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دے گی؟ کس چیز سے آپ پرسکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کروں، سب کو میں کھانا کھلاؤں۔ میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں کیوں سحری تیار کر رہی ہوں؟ میں کیوں کچن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، سارا غم جاتا رہے گا، کیونکہ رب چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں، سب میز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باقی کام کس کا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رہ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اٹس انفیئر، اور آپ برتن پٹکنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ ایک ایک برتن کیوں پیار سے اٹھاؤں، کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اتنا اچھا انسان، انسانوں کے کام آتا ہے۔ لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہے؟ گھر والوں کی خدمت، گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باعث اجر کیوں نہیں؟ اس پر کوئی اور آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے طرح طرح کے خیال اٹھتے ہیں، آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں، اس کو تو ایسی اور ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی، میں یہاں کیوں آ گئی؟ ساری شکر گزاری جاتی رہتی ہے۔ نہیں بھائی، مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا۔ وہ ڈش واشر میں برتن ڈالتے ہوئے کسی اور بات پہ روتی ہوگی، آپ ڈش واشر کے لیے رو رہے ہیں، اس کے پاس ڈش واشر ہے، وہ پھر بھی رو رہی ہے، اس کا ہم و غم کچھ اور ہے۔ کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ صرف سکون اس کو ہے جس کے دل میں رب ہے، جو اپنے سب کام رب کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کے حصے میں آ گیا۔ یہ کاموں کی تقسیم بھی ایسی ہے جیسے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے غم نہ کریں، دکھی نہ ہوں، اپنے رب کے لیے کریں۔ پھر نماز پڑھتے ہیں آپ، کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں کھڑی ہوں؟
اللہ تیرے لیے. پھر قرآن کھولا آپ نے, تلاوت ہو رہی ہے. یہ جو رمضان میں پورا سپارہ پڑھنا پڑتا ہے, میں تو جڑی جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہ پڑھیں, بند کر دیں. نہیں, پڑھنا ہے. کس کے لیے؟ رب کے لیے, اس کے قریب ہونے کے لیے. جاب پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, پھر پاؤں بوجھل ہونے لگتے ہیں. اب روزہ رکھ کے بھی کام پہ جانا ہے. کاش ہمارے لیے کوئی کمانے والا ہوتا. کتنی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کے گھروں میں کمانے والے ہیں اور وہ اس وقت سو رہی ہیں, آرام کر رہی ہیں. بھئی سونے والے اور کام کرنے والے برابر نہیں ہوتے. اگر اللہ نے آپ کے ذمے کوئی کام رکھ دیا ہے اور آپ کو ہمت توفیق دی اور کچھ صلاحیت دی اور آپ کام کرنے والے ہیں, تو کام کرنے والے کام نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں. کیوں کروں کام؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. گھر پر ہیں, آپ سونا چاہتے ہیں, بچے سونے نہیں دے رہے, ان کو اسکول جانا ہے لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, اب ان کو ناشتہ کرنا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ روزے کی حالت میں ہیں, ایک آ کے جگاتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, آپ ایک چیخ لگاتے ہیں, چلے جاؤ یہاں سے. نہیں بھائی, میں روزے سے ہوں, چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ. کیوں نہیں چیخوں؟ اللہ کے لیے, روزے سے ہوں. ہر سٹیپ پر پھر آپ کسی غریب کی مدد کے لیے نکلتے ہیں, کسی بیمار کی عادت کے لیے نکلتے ہیں. اس کو بھی رمضان میں بیمار ہونا تھا. ہاں, یہی وقت تھا اس کی بیماری کا, اور یہی وقت تھا میرے امتحان کا, اور یہی وقت ہے عیادت کا. کیوں جاؤں عیادت کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولے نا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر شام ہونے کو ہے, گرمی کا موسم ہے, پھر کچن میں تو اے سی بھی نہیں, سب مزے کر رہے ہیں, میں پسینے سے شرابور. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. افطار کا انتظام, ایک بندے کو افطار کراتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ تو اس کے پورے روزے کا اجر آپ کو بھی مل جاتا ہے. اور کھانا کھلانا تو جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ آپ فرما رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو, سلام کو عام کرو, سلام کو رواج دو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. سلامتی کے ساتھ پیسفلی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, امن کے ساتھ. سلام ہر ایک کو, جس کو پہچانتے ہو, جس کو نہیں پہچانتے, سب کو سلام. اس سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ, صرف اپنے رشتہ دار اور دوست نہیں, سب لوگوں کا حق دے رہے ہیں, سب آپ سے امن میں ہیں. پھر کھانا کھلا رہے ہیں, لوگوں کی تکلیف بھوک دور کر رہے ہیں, اور پھر اللہ کا حق بھی دے رہے ہیں. تو جو شخص بندوں کا حق اور اللہ کا حق دیتا ہو, دنیا میں بھی اس کے دل میں سکون ہی سکون ہوگا, اور آخرت میں بھی امن ہی امن, چین, سکون. تو اس لیے کسی بھی کام کے آنے پر, کسی بھی کام کے کرنے پر پریشان نہ ہوا کریں. یہ سب کچھ کیوں, کس کے لیے؟ اور خصوصاً اس رمضان میں بار بار اس کی پریکٹس کرنا ہے. میرا یہ سب کچھ اللہ کے لیے. ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, اور میری قربانی, و محیایا, اور میری زندگی, و مماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے, سب اس کے لیے ہے, اس کے نام ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, ان کو امپریس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, لیکن نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا نا, کچھ ملتا ہے ان سے. وہ بیچارے دیں بھی تو ہماری توقعات کا لیول تھوڑا اور اوپر ہو جاتا ہے. وہ وہاں دوڑ بھاگ کے پہنچتے تو ہم تھوڑے اور اوپر چڑھ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں تک آ جاؤ. وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پہاڑ پہ اگر دو لوگ چڑھ رہے ہوں تو نیچے والے نے اوپر والے کو میٹ کرنا ہو, تو بائی دا ٹائم نیچے والا اوپر والے تک آتا ہے وہ تھوڑا اور اوپر جا چکا, پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی ذرا اوپر اور چڑھ جاؤں. جب تک آپ اس تک پہنچتے وہ تھوڑا اور اس کا نخرہ بڑھ چکا ہوتا ہے, اور آپ تھک ہار جاتے ہیں. اس کو پاتے پاتے بندوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑیے, اپنے رب کو راضی کر لیجئے. اگر رب راضی ہو گیا تو بندے بھی ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائیں, اچھے اچھے کام کریں, رحمان ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آپ رب کو راضی رکھیں, سارا جگ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی نہ ہو, کوئی شکایت ان کو رہ بھی جائے, تو فکر کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور جب ہم بندوں کو بھی راضی کریں تو اس لیے کریں کہ اس سے بھی رب راضی ہو. میں اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو کیوں مناؤں, میری بھی تو کوئی عزت ہے.
میں کیوں मिन्नतें करूं, मैं भी नहीं बोलती. ٹھیک ہے نہیں بولے, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ بیوی کو مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, وہ صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ نگاہیں پھیر لیتا ہے. اسی طرح بچے, رشتہ دار, دوست احباب, کس پہ مان ہے, کون اپنا ہے؟ سب بے وفا ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کو جواباً اچھا ملے گا. ایسے لوگ دنیا میں گن کے بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ ان کے ساتھ برا کریں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں. لہٰذا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ہمارے ماں باپ کا حق رکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ اچھا کرو, تو اس لیے نہیں ہمیں کرنا کہ وہ ہمیں اور دیں. ساری زندگی سے بےچارے دے رہے ہیں, اب ہم صرف ان کی خوشامد اس لیے کریں کہ ان سے کچھ اور مل جائے, تو یہ نیت اچھی نہیں ہوگی. یا پھر اس بات کا بہانہ کر لیں, وہ کون سا ہمارا خیال رکھتے ہیں, ان کو بھی تو فلاں بچہ زیادہ پیارا ہے, بس ٹھیک ہے اسی کے پاس جائیں, ہم سے کیا لینا ہے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کر رہے ہیں, چاہے والدین ہمارے حقوق نہیں دیتے, چاہے وہ ہم پر کسی اور بچے کو فوقیت دیتے ہیں, لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے, اور وہ ہمیں کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتا. اس کا ہر حکم, اس کی ہر بات ہمارے فائدے میں ہے. تو اس لیے اس رمضان میں اپنے اندر بار بار ہر کام کرتے وقت ایک ہی چیز دہرانی ہے, رب کے لیے, میں رب کے لیے, میرا ہر عمل رب کے لیے, میرے روزے, میری نماز, میری قربانی, میرا صدقہ خیرات, میری بندوں کی خدمت, ہر چیز میرے رب کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رب کتنی زیادہ جزا دے سکتا ہے اس وقت جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب ہر ایک کو اپنی پڑتی ہے نا دنیا میں بھی, تو کوئی آپ کو نہیں پھر پوچھتا, ہر ایک کو اپنا ہی فکر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن سب کو کس کی پڑی ہوگی, کون کس کے لیے سوچ رہا ہوگا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت اگر آپ نے اس دنیا میں اپنے رب کے لیے, اپنے رب کی خوشی کے لیے سب کام کیے اور اس کو راضی کر لیا, تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں. وہ کہتے ہیں نا, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت, اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت. رب سے ملاقات اور رب کا دیدار یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں تو ممکن بھی نہیں, کیونکہ دنیا میں اس وقت کریشن میں سے سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ سب سے مضبوط آپ کی چیز نظر آتی ہے نا, اور پہاڑوں میں سے ایک بہت مضبوط پہاڑ تھا, نام کیا تھا اس کا؟ طور, جس کی قسم اللہ نے کھائی. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, رب ارینی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی, تم دیکھ سکتے ہی نہیں, پاسبل نہیں, یہاں ممکن ہی نہیں, تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, پہاڑ کو دیکھو, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ اپنی جگہ رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, تو کیا ہوا جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تھوڑی تجلی ڈالی تو پہاڑ کا حال کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ. اور موسیٰ کا حال کیا ہو گیا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, بے ہوش ہو گئے. پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتا مضبوط ترین ہونے کے باوجود. اگر اس وقت مضبوطی پہاڑ کی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کسی بھی پتھر کو ذرا ہاتھ میں لے کے دیکھیے, کسی چٹان پہ ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیے, کہ وہ ہاتھ رکھیں گے تو لگے گا جیسے آپ کو دھکا دے رہی ہے, آپ اس کو نہیں ہلا سکتے, اتنی مضبوطی اس کے اندر ہوتی ہے. اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا, تو میں اور آپ تو پہاڑ کے مقابلے میں بہت ہی لچکدار ہیں, اس دنیا میں نہیں ممکن. لیکن جب انشاءاللہ آپ اللہ کو راضی کر کے آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جسمانی قوت جو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگی, نظر میں وہ قوت, ابھی تم این کے لگائے رکھتے ہیں نا تب بھی سب صحیح نظر نہیں آتا, نگاہوں کو وہ قوت, دل کو وہ قوت, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم نگاہوں سے تو دیکھ لیتے ہیں, دل میں برداشت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کی. بعض سین ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں, تو وہاں یہ ساری قوتیں ملیں گی. یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ یہ ایمان کی مضبوطی, اخلاق کی مضبوطی, کردار کی مضبوطی, اس چیز کی مضبوطی کہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. یہ ایک مضبوط کیریکٹر کی علامت ہے کہ آپ بندوں کے رویوں کے تابع نہیں ہیں. بندوں کے رویے کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسا وہ کریں ہم بھی ویسے ہی کریں. اگر وہ اسمائل کرے تو ہم بھی کریں گے, وہ سلام کرے تو ہم بھی کریں گے, وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم بھی دیں گے, وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے, اور اگر وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں. ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ کردار کی مضبوطی نہیں ہے.
یہ ایروگینس ہے. ایروگینس والی بھی ایک اکڑ ہوتی ہے لیکن وہ توڑ دی جاتی ہے, اور ایک کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو جو بندہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اس کے اندر یہ مضبوطی ہوگی کہ کوئی اس کو کھلونا نہیں بنا سکتا. وہ کسی کی خواہشات کا کھلونا نہیں بنتا. خواہشات کا کھلونا بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے کی مرضی پر چلے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پہنے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ننگے ہو کر پھریں تو آپ ان کی خوشی کے لیے لباس مختصر کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھل کود کریں ان کی خوشی کے لیے تو آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں آپ وہی کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک مضبوطی نہیں ہے. نہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اس کا جو مطالبہ یا اس کا جو ہے یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں. تو ایمان کی مضبوطی اور کردار کی مضبوطی اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے رب کے لیے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دھو کے نیکی کا کام نہیں چھوڑتا کہ میں فلاں سے بہت تنگ ہوں, میں اب یہ مزید نیکی نہیں کر سکتا, فلاں نے مجھے بہت اریٹیٹ کر دیا اس لیے اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. نہیں, فلاں جو مرضی کرے, جو چیز میرے رب کو پسند ہے میں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتا جاؤں گا. اور جب انسان رب کی خوشی کے لیے کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا, چلے بھی تو اس کے لیے کوئی بہت اہم بات نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے تکلیف ہوتی, اریٹیشن ہوتی, لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں اس انسان کو پڑتا کیونکہ اس کو پتا ہے وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے. تو اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے؟ رب کی خوشی. کس کو پانا ہے؟ رب کو پانا ہے. ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صبر نہیں آتا. صبر صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کس کے لیے کرے؟ رب کے لیے, اللہ کے لیے. یہی آپ کو میسج دینا تھا کہ اس رمضان کا اپنا موٹو بنا لیں کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کا قرب. اپنے اپنے الفاظ میں جو چاہیں لکھ لیں, میرا سب کچھ میرے رب کے لیے اور میرا رب مجھے کافی ہے, حسبی و کفا. اور بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے, ان کی جو دلداری کرنی ہے, ان کو جو خوش کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اپریشیٹ کریں کہ ہائے کتنے اچھے اخلاق کا بندہ. نہیں بھائی, آپ سے نہیں چاہیے, اس سے چاہیے, اس سے تعریف چاہیے, اس کی خوشی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ آ جائے گا کہ آپ اپنے دشمن کو بھی جا کے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. کوئی شخص جو آپ کے ساتھ کتنی بھی بد اخلاقی کر چکا ہو, آپ اس کو بھی جا کے بہت اچھی طرح مل سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں مل رہے, اپنے لیے نہیں کر رہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ رب کے لیے. بلندی صرف اس انسان کو ملتی ہے جو بلندی چاہتا ہے. اور بلندی کس میں ہے؟ لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے رویوں سے اوپر اٹھ جانے میں, لوگوں کی خواہشات کا تابع ہونے کی بجائے اللہ کی مرضی کے تابع ہونے میں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس کی نیت کر لی اور آپ نے اگر یہ سبق یاد کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا لاہور آنا فائدہ مند ہو گیا. میں صرف ایک پیغام دینے آئی ہوں, اور وہ کیا کہ اس رمضان میں اپنے رب کو پالیں, اس کے قرب کی لذت پالیں اور اس کی محبت کا لطف اٹھا لیں. ہر غم سے بے نیاز ہو جائیں گے کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ نہیں کہ یہ اچانک کوئی آخرت میں ہو جائے گا, یہ یہاں سے پریکٹس کرنی ہے اللہ کا دوست بننے کی کہ دل میں کوئی غم نہ رہے, ہمیشہ پر امید رہیں, اس سے مانگتے رہیں, اس کی طرف دوڑتے رہیں, اس کی خوشی کے لیے ہر ایک کے کام آئیں, دوست کے بھی, دشمن کے بھی, اپنے کے بھی, پرائے کے بھی, ہر ایک کے ساتھ اچھا. رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے.